بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ تو اس میں تو جو بات آئی ہمارے سامنے کہ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور آپ کو کہا کہ اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اور دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ میں یہ آیات انہوں نے پڑھی۔ اچھا، اس میں اختلاف ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، بعض علماء نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی۔ تو تینوں کو علماء کرام نے تینوں باتوں کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک تھا نزولی وحی کے نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی کون سی آیتیں تھی، تو وہ تو یہی سورہ علق کی آیتیں تھی، پہلی وحی یہی ہے۔ ہاں، نبوت کی دعوت کے لیے جو پہلا حکم نازل ہوا ہے وہ سورہ مدثر کا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے نبی، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اعلان نبوت یا دعوت الی النبوت جو ہے، نبوت کی طرف جو دعوت شروع ہوئی ہے وہ سورہ مدثر سے۔ اور سورہ فاتحہ پھر کیسے پہلے نمبر پر آتی ہے؟ تو سورت ہونے کے اعتبار سے پوری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے پہلے نمبر پر، یعنی اس سے پہلے سورتوں کے حصے نازل ہوئے تھے، سورہ فاتحہ نازل ہوئے 5ویں نمبر پر۔ پوری سورت کے اعتبار سے پہلی دفعہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ خیر، یہ تو آپ کی نبوت کی ابتدا کے حالات تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو پھر آپ نے دعوت شروع کی۔ تو سابقین اولین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے آپ کی حرم محترمہ صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور بروز شنبہ یعنی سنیچر سیٹرڈے کی شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی، لہٰذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں، یعنی سب سے پہلے قبلہ کی طرف جو نماز پڑھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھی ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف باسلام ہوئے۔ یہاں تھوڑا سا یعنی دو باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بات گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہاں کہا کہ وہ مشرف باسلام ہوئے۔ بہرحال یہ یعنی ایک کیا کہتے ہیں تاریخی روایت ہے، تو دونوں انہوں نے نقل کر دی ہے۔ اب کون سی صحیح ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے، 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ بعثت سے اگلے روز، یعنی اعلان نبوت جب ہو گیا تو اس سے اگلے روز بروز، اچھا یہ ہم نے بیچ میں کچھ چھوڑ دیا، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے، 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ بعثت سے اگلے روز بروز سے شنبہ آپ کے ہمراہ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اگلا روز تو نہیں بن رہا، بظاہر یہاں میرے خیال میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ سے شنبہ تو پھر منگل کا دن بنتا ہے، اگلا دن تو خیر۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت سے اگلے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ پر یہ بات گراں گزری کہ آپ کا راز کسی پر فاش ہو، اس لیے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس کا کسی سے مت ذکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی کہ دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات اور عزیٰ کا انکار کرو۔ مشہور دو بت ہے کفار مکہ کے، اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور عرصہ تک یعنی 1 سال تک، جیسا کہ بعض روایت میں ہے، اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھا۔ بعد ازاں آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ یعنی چلو اس کی وضاحت آگے غالباً کر رہے ہیں۔ اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر، بکر ہے، کاف اور را دونوں ساکن ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے، گھر والے کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ حضور کے پاس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے پاس لیا تھا کہ ابو طالب پر خرچہ کم ہو جائے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ تھی۔ تو گھر کے 3 لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تب آپ نے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق با اخلاص اور محب با اختصاص، محب محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رفیق قدیم پرانے دوست، اور ولی حمیم گہرے دوست، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا کسی تأمل اور فکر کے، بغیر یعنی سوچ و فکر کے اور بغیر کسی غور و تدبر کے اول وہلہ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا، یعنی آپ کا کہنا تھا، آپ کی بات کو قبول کیا۔ چشم احمد بر ابو بکر زدہ وزے کے تصدیق صدیق آمدہ۔ غالباً اس کا ترجمہ ہے کہ احمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فوراً ہی صدیق نے تصدیق کر لی۔ آپ نے صدق کو پیش کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر صدق کو پیش کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی۔ ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا، ذرہ برابر نہیں ٹھہرے، فوراً مسلمان ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو ارشاد فرمایا کہ رجال احرار، یعنی آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بدء الوحی، وحی کی ابتدا کی جو روایات ہے ان سے اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، مگر ان کا یہ تقدم
موجب فضیلت اور برتری نہیں، یعنی جیسا کہ پہلی روایت سے ابھی جو بات گزری کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے مردوں میں سے، تو کہہ رہے کہ مگر ان کا یہ تقدم یعنی اسلام میں سبقت کرنا فضیلت اور برتری کا سبب نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو آپ کی بیوی تھی اور آپ کی تابع تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صغیر السن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور آپ کی آغوش تربیت میں تھے۔ گھر کی عورتوں اور بچوں میں یہ کیا طاقت و مجال گھر کی عورتوں اور بچوں میں یہ طاقت اور مجال نہیں ہوتی کہ وہ بڑے کی رائے کو دفع کر سکیں، بخلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ مستقل اور آزاد تھے، کسی کے تابع اور زیر اثر نہ تھے۔ ان کا بلا کسی تردد، بلا کسی دباؤ اور بلا کسی کے تبعیت کے یعنی تابع ہونے کے اسلام قبول کرنا موجب صد فضیلت ہے۔ نیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام ان کی ذات تک محدود تھا، بخلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہ ان کا اسلام متعدی تھا، آگے پھیلنے والا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خیر متعدی خیر لازم سے افضل ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی خود بھی نیک ہے، اوروں کو بھی نیک بنا رہا ہے، اور ایک آدمی صرف خود نیک ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے والا دوسرے والے سے افضل ہے کیونکہ وہ خود بھی نیکی پر ہے اور آگے بھی اس کی نیکی متعدی آگے بڑھ رہی ہے، تو خیر متعدی خیر لازم سے افضل ہوتی ہے، اس لیے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی نشر و اشاعت، تبلیغ و دعوت میں مصروف ہو گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد پہنچائی اور آپ کے لیے موجب تقویت بنے۔ اور جناب علی رضی اللہ عنہ اس وقت ایک صغیر السن بچے تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے، وہ دعوت اسلام میں کیا مدد دے سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے اسلام کو اپنے باپ سے بھی چھپائے ہوئے تھے، یعنی 1 سال تک، اور ابو طالب کی غربت کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ ایسی حالت میں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو کوئی مالی مدد بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ نیز بچوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کی صحبت و تربیت میں ہوتے ہیں تو جو کام اس کو کرتے دیکھتے ہیں اس کی ریس میں یعنی ان کو دیکھتے ہی دیکھتے وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ بچوں میں کسی کام کے نفع اور ضرر اور حسن و قبح کے سمجھنے یعنی اس کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت اور تمیز نہیں ہوتی۔ یہی حال اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، بخلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ بڑے عاقل اور ہوش مند زیرک تھے، اور نفع اور ضرر اور حسن و قبح میں تمیز کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور مکہ کے ذی ثروت مالدار، ذی شوکت یعنی ایک عہدے والے، ایک مرتبے والے اور ذی اثر لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسی حالت میں بلا کسی دباؤ کے اول وہلہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور لوگوں پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا، کسی باپ اور بھائی سے اپنے اسلام کو مخفی نہیں رکھا، اور اپنے احباب خاص پر خاص طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ جو اپنے خاص قسم کے لوگ تھے، ان کے تعلق والے تھے، تو ان پر خاص طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ایسا اسلام موجب صد فضیلت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے شخص تھے کہ جو آزاد اور مستقل تھے اور ہوشمند اور صاحب شوکت و مرتبت تھے۔ وہ اول وہلہ میں اسلام لائے اور ابتدائی سے دعوت اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اور مال و متاع اور زندگی کا کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور کامل 13 سال مکی جو زندگی ہے، اور کامل 13 سال تک ہر طرح کی تکلیف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دشمنوں کی مدافعت کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کم سنی ہونے کی وجہ سے دشمنوں کی مدافعت یعنی دشمنوں کا مقابلہ اور ان کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام میں داخل ہوتے ہی
اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے احباب و مخلصین میں سے جو آپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان ابن عفان جو عشرہ مبشرہ ہے ان کے اکثر نام ہے۔ سب سے پہلا نام ہے عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص۔ یہ 5 آدمی آپ کی دعوت سے پہلے ہی روز اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر 39ویں نمبر پر وہ مسلمان ہوئے، لیکن اسلام میں ان کا درجہ دوسرے نمبر کا ہے، اتنی انہوں نے قربانی دی۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اعتبار سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقدم ہے، لیکن ان کی قربانی بہت بڑی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ اعیان قریش اور شرفائے خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ بعد ازاں یہ حضرات مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ابو عبید کون مشرف بہ اسلام ہوئے ان کے بعد؟ وہ نام مذکور ہے، ابو عبیدہ عامر، ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، عبیدہ کے والد، ان کا اپنا نام ہے عامر بن جراح، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ارقم بن ابی الارقم، مزعون بن حبیب کے تینوں بیٹے کون سے؟ عثمان بن مزعون، قدامہ بن مزعون اور عبداللہ بن مزعون۔ عبیدہ بن حارث، عبیدہ بن حارث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے جو چچا ہے حارث، ان کا بیٹا عبیدہ، جو کہ جنگ بدر میں جو 3 کا مقابلہ تھا شروع میں، تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تینوں ان کے مقابلے میں نکلے تھے، اور وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ولید، وہ بھی 2 بھائی اور ایک ایک عتبہ کا بیٹا۔ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، یعنی حضرت عمر بن خطاب کی بہن۔ سعید ابن زید بن عمرو ابن نفیل، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، جس کا واقعہ حباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں لکھا ہے، یا کون سی جگہ لکھا ہے، کہ جس میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمانچہ مارا، نہیں، حضرت حباب رضی اللہ عنہ ان کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے، اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے اسلام کے واقعہ میں یہ بات ذکر ہے۔ تو یہ ہے فاطمہ بنت خطاب۔ اسماء بنت ابی بکر، خباب بن ارت، عمیر بن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کے بھائی، اور عبداللہ بن مسعود بن القاری، سلیت بن عمر، عیاش بن ابی ربیعہ، ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ، خنیس بن حذافہ، عامر بن ربیعہ، عبیداللہ بن جحش، ان کے بھائی ابو احمد بن جحش اور جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، حاطب ابن الحارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، اور ان کے بھائی خطاب بن حارث، اور ان کی بیوی بنت یسار، معمر بن حارث، صائب بن عثمان بن مزعون، مطلب بن ازہر، ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف، نعیم بن عبداللہ الخام، عامر بن فہیرہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، عامر بن فہیرہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر بھی تھے۔ خالد بن سعید بن العاص، اور ان کی بیوی
امنیہ بنت خلف، حاطب بن عمر، ابو حذیفہ بن عتبہ، واقد بن عبداللہ، بکیر بن عبد یالیل، اور ان کے بکیر بن عبد یالیل کے چاروں بیٹے خالد، عامر، عاقل، ایاس، اور آگے ہے عمار ابن یاسر، صہیب ابن سنان، عبداللہ ابن جدعان کے آزاد کردہ غلام، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تھوڑا سا ہے یہ پڑھ لیں گے، پھر آگے دوسرے ان کا۔ تو یہ حضرات تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹی یا درہ میں جا کر پوشیدہ نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک یعنی ایک دم سے ابو طالب اس طرف آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور اعمام یعنی اعمام چچوں کو کہتے ہیں اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہے کہ آپ کو خیر و ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین و مددگار ثابت ہو۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باپ، میں ایمان لایا ہوں، کہ ابا جان، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ ابو طالب نے کہا، بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آگے پھر اسلام جعفر بن ابی طالب ہے، انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔